بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کروں۔ کل میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، کسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے رومانس کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ حدود میں رہتے ہوئے جائز ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اس پر یہ بھی وضاحت کی تھی کہ جیسے بیوی کو بوسہ لینا یا ہاتھ وغیرہ لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر کسی کو شہوت کسی کی شہوت اتنی زیادہ ہو کہ اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں بیوی کے قریب گیا یا اس کو بوسہ وغیرہ لیا یا اس کو چھوا یا ٹچ کیا تو اس سے میں کنٹرول سے باہر ہو جاؤں گا، اور مباشرت کا پھر خطرہ ہو جائے گا کہ اب آگے کا پروگرام بن جائے گا۔ تو کسی کو اگر یہ خطرہ ہو کہ بوسہ لینے سے یا ہاتھ لگانے سے صحبت کا تقاضا اس کو پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تو مکروہ ہے، اور اس پر حدیث بھی ہے۔ میں ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس سے مسئلہ بیان کر رہا تھا، تو اصل میں کچھ لوگوں نے شاید یہ مسئلہ پہلی بار سنا تھا، اور کچھ لوگوں نے یا اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے تھے، تو مجھے ضروری لگا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ تو دیکھیں، روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا یا حق کرنا یا گلے لگانا یا چھونا، پکڑنا یا ٹچ کرنا یہ جائز ہے، جبکہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھو، قرآن کی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی رات میں بیوی کے پاس جانا اور مباشرت کرنا حلال کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر ایک قرآن کی آیت بھی پیش کی تھی کہ جب رات میں مباشرت کرنا حلال ہے تو دن میں روزے کی حالت میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ دیکھو، قرآن دستور ہے، اس کی وضاحت احادیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور آپ کا فرمان کیا تھا، اس پر یہ سن لیجئے۔ مشکات، یہ روزوں کے بیان میں حدیث نمبر 2000، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے مل لیا کرتے تھے۔ مباشرت گلے ملنا اور باڈی کو ٹچ کرنا، اور آپ اپنی خواہش پر تم میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ دیکھیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیا کرتے تھے، اور اپنا بدن اپنی بیوی کے بدن سے بھی ملا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ رمضان کے بیان میں ہے، روزوں کے بیان میں، حدیث نمبر 1927۔ یہ حدیث ہے، سلیمان بن حرب اس کے راوی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے اور گلے مل لیا کرتے تھے اپنی ازواج سے، وہو صائم، اور وہ روزے سے ہوتے تھے، وکان املککم لعربہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 1928 نمبر کی، یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقبل بعض ازواجہ وهو صائم ثم ضحکت۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے بیویوں کو بوسہ لے لیا کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوا کرتے تھے۔ ثم ضحکت، پھر آگے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تو اگر مفتی معراج مرزا اگر مسکرا رہے ہیں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میاں بیوی کے تعلق کا ہے، تو اس میں تو ہنسی آئی جاتی ہے، اور اس میں ہر بندہ مزہ بھی لیتا ہے، لینا بھی چاہیے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا نا۔ اچھا،
حدیث میں قرآن میں جو وضاحت ہے کہ رات میں تمہارے لیے بیوی کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے اور اس سے صحبت کرنا، تو اس سے صحبت مراد ہے، اس سے بیوی کو بوسہ لینا یا چمٹنا یا حق کرنا یا ہاتھ لگانا یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے حیض کا حکم قرآن میں نازل فرمایا، یسألونک عن المحیض، کہ جب تم سے حیض کے بارے میں سوال کریں، تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو یہاں قریب جانے سے کیا مراد ہے کہ تم اس کے کمرے میں نہ جاؤ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس سے صحبت نہ کرو، اس سے ہم بستری نہ کرو، ورنہ یعنی حیض کی حالت میں بھی بیوی کو چھونا، ٹچ کرنا یا بوسہ لینا یا کس وغیرہ کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو ہر معاملے میں دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ چکی ہے اس پر، تو اپنے دماغ کو بند کر دو، پھر نبی کی حدیث پر آمنا و صدقنا کہہ دینے میں بھلائی ہے، ورنہ پھر تو ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ تو اب میں مسئلہ بالکل شارٹ میں واضح کر کے بتا دیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے کتنے قریب جا سکتے ہیں۔ تو بیوی یعنی جو شخص اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بوسہ بھی لے سکتا ہے، کس بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، لپ ٹو لپ کس بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کا تھوک اگر منہ میں لے کر کے حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یعنی اس طرح تو نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ معمولی طور پر کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ شہوت کی نگاہ سے بھی نہ کریں، اس لیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے نا کہ پھر صحبت کا من بن گیا تو کہیں صحبت نہ کر بیٹھے، اگر کر بیٹھے گا تو اس پر یعنی روزہ بھی اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی، یعنی 61 روزے اس کو لگاتار 60 روزہ لگاتار رکھنا پڑے گا اور ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو جو بندہ، اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، وہ یعنی عمر دراز تھا، وہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں یہ بھی روایت حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بوسہ لے سکتے ہو۔ دوسرا ایک نوجوان آیا کہ کیا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں تم نہیں لو۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں اس کی وجہ بیان کری راوی نے، اس لیے کہ پہلا شخص جو تھا وہ بوڑھا تھا، وہ اپنی خواہشات یعنی اس قدر نہیں تھی جو ایک جوان آدمی میں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک جو نوجوان تھا اس کے اندر خطرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر بوسہ لے گا تو اس کا آگے من کرے گا، تو پھر اس سے ہی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ اگر بیوی سے کھیلتے ہوئے یا پلے کرتے ہوئے اگر یعنی منی خارج ہو جاتی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سیدھا سا مسئلہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا، اس کے لیے بیوی کو بوسہ لینا، کس کرنا اور اسی طریقے سے چومنا یا گلے لگانا، حق کرنا، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو بس اتنا سا مسئلہ ہے، تو اس پر بس لوگوں نے مزے لیے اور مسئلے کو سمجھا نہیں ہے۔ چلیے سوال